اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ آج میں خانقاہ بخاری 89 کے پلیٹ فارم سے اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں انسانوں سے مختلف القابات کے ذریعے اس نے خطاب فرمایا۔ کہیں یا ایھا الناس کے نام سے پکارا انسان کو، کہیں یا ایھا الکافرون، کہیں پر یا ایھا المنافقون، اور کہیں پر یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں۔ اے ایمان والوں کی بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب یا ایھا الذین آمنوا کی آیتیں آیا کریں، دل اور کان کھول لیا کرو، یا تو کسی بات کا حکم فرمایا جائے گا یا کسی بات سے منع کیا جائے گا۔ تو یہ جو خانقاہ بخاری 89 ہیں، یہ بھی یا ایھا الذین آمنوا کی کل آیات جو قرآن مجید میں ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخاطب کیا ہے مومنوں کو، وہ یا ایھا الذین آمنوا سے کیا ہے، جبکہ دوسری کتابوں میں یا ایھا المساکین کے نام سے توریت اور انجیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطاب کیا ہے۔ تو اس کی سب سے پہلی آیت اللہ تبارک و تعالیٰ جو ایمان والوں سے خطاب کر رہا ہے وہ 104 نمبر ہے۔ رانا نہ کہو اور یوں عرض کرو کہ حضور ہم پر نظر رکھیں، اور پہلے ہی بغور سے سنو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور وہ جو کافر و کتابی یا مشرک، وہ نہیں چاہتے کہ تم پر کوئی بھلائی اترے تمہارے رب کے پاس سے، اور اللہ اپنی رحمت خاص کرتا ہے جس پر چاہتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ رانا در حقیقت عبرانی زبان کے اندر یہودی رانا چرواہے کو کہا کرتے تھے۔ تو وہ جو یہودی تھے جن کے دلوں میں نفاق تھا، منافق کی حیثیت سے جب نبی کی محفل میں بیٹھا کرتے تھے، مجلس میں بیٹھا کرتے تھے، تو وہ رانا رانا کہہ کر کے ان کے دل میں یہ بات ہوتی تھی کہ بے ادبی کی جائے۔ تو جب یہ پتہ چلا کہ کسی صحابی کے ذریعے کہ بھئی یہ رانا جو ہے وہ چرواہے کو کہتے ہیں، تو پھر کہا کہ یہ تو مسلمان بھی کہتے ہیں۔ تو مسلمان اس زمرے میں کہتے تھے کہ رانا کے معنی سنیے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں اور مومنوں پر یہ پابندی لگا دی کہ نبی کی بے ادبی اگر کسی بھی چیز میں کوئی شائبہ ہلکا سا بھی آ جائے تو وہ الفاظ ادا نہ کیے جائیں نبی کے لیے، نبی کی شان کے لیے۔ اور پھر اگلی آیت میں باقاعدہ اس کا، ایک آیت میں اس کی ساری وضاحت نہیں ہے، اگلی آیت میں وضاحت ہے کہ مشرک اور کتابی نہیں چاہتے کہ تم پر کوئی بھلائی اترے، مطلب نبی کا ادب کرنا بھلائی ہے، اور تمہارے رب کے پاس سے اللہ اپنی رحمت سے خاص کرتا ہے، یعنی رحمت وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اور یہ انہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ اعزاز بخشتا ہے جو نبی کا ادب کرتے ہیں، اور جنہوں نے نبی کا ادب کیا تو سمجھ لیں انہوں نے صحابہ کا بھی ادب کیا، اہل بیت کا بھی ادب کیا۔ اور سلام ان تمام ہستیوں پہ، صحابہ پہ، اہل بیت اطہار پر، اور ان کے بعد آنے والے جو ان کے نائبین ہیں ان سب پر ہمارا سلام ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔